علی بھائی اگلا سوال ہے کہ مطلب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مناظرے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھارت کو نقصان دیتے ہیں، ہاں جی، فائدہ کو نہیں ہوتا. دوسری طرف آپ مفتی صاحب کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور پھر وہ جب آ جاتے ہیں تو آپ بھاگ بھی جاتے ہیں. نہیں مناظرہ نہیں کیا میں نے، وہ اس پہ میرا ڈیٹیل ویڈیو کا جواب آ چکا ہے. میں نے یہ تو مناظرہ کا ہی نہیں، ہو تو سموسوں کی مجلس کے لیے آ رہے تھے. میں نے کہا مجھے سموسے کھانے یا کھلانے کا شوق ہی نہیں. جب ہم بیٹھے تو ہم کسی علمی ڈسکشن کے لیے بیٹھے نا. یقین کریں میرے بیوی بچے بھی میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے نا، میں کہتا ہوں ان کی مسئلہ جائے گے ٹورو، خالی بیٹھنے سے کیا نکالنا ہے، یا مجھے کام کرنے دو یا جاؤ اپنا کام خود کرو. یار دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ بیٹھ کے تو فضول ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. جنت میں دیکھ لیں گے بھائی، اپنا کام کرو. اپنے آپ کو مصروف رکھنا ضروری ہے. تو اس طرح اگر ایک عالم مجھے ملنے آ رہا ہے تو سموسے میں نے اس کو کھلانے ہیں، کوئی فائدہ ہونا. جبکہ وہ اتنے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ انجینئرنگ فرقہ اس نے بنا لیا. تو میں نے کہا یار تم آ ہی رہے ہو تو ٹھیک ہے، المحنت کے یہ 3 عقیدے ہیں، اس پہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت معاویہ کا عقیدہ ہمارے لیے بنیادی مسئلہ ہے. میں نے کہا تھا اس میں شامل کر لو، لیکن اس کے علاوہ کبھی بات نہیں ہوگی جب تک یہ مسئلے ریزالو نہ ہو. اس کو پتا تھا کہ اب میں نے بھاگنا ہے تو میں پھر رفع الیدین آمین بالجار کے مسئلے چھیڑ لوں، وہ تو قیامت تک لگے رہو. نہیں، قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی، پھر اگلی باتیں ہوں گی، کیونکہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے نا. مجھے تو فائدہ تب ہے کہ کچھ نکلے. چیلنج میں نے کب کہا، میں تو کبھی بھی نہیں کسی کو چیلنج، جو ہم انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں چیلنجنگ صورتحال ہے. یہ آپ کے لیے چیلنج بن گیا ہے کہ آپ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ پہ ہمیں نہیں اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. مناظرے کا چیلنج تو میں نے کبھی بھی نہیں کسی کو دیا میرے بھائی. لوگ ادھر آ کے منتیں مار کے گئے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. دکھائیں کہاں میں نے کہا کہ آؤ مناظرہ کر لو. ایون وہ اردو پوائنٹ والوں نے جب انٹرویو کیا تھا کہ اگر مفتی صاحب آئیں، میں نے کہا آئیں بالکل، 10 منٹ وہ لیں 10 منٹ میں، پھر 10 منٹ وہ، پھر 10 منٹ میں. اپنا موقف رکھیں گے، مناظرہ نہیں ہوگا، علمی گفتگو ہوگی، لیکن عقائد. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایتھیسٹ کہے کہ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی. اچھا میں اگر اس کو ثابت کر لوں تو کیا تم اللہ کو مان لو گے؟ وہ کہ نہیں، میں نے اللہ کو تو نہیں ماننا. تو سرکار میں نے پھر نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں کو ڈیفینڈ کر کے کیا نکالنا ہے؟ اگر تم نے اللہ کو نہیں ماننا تو پھر مین سوال پہ آتے ہیں نا، گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. اور جب گاڈ کو تم مان لو گے پھر ول آف گاڈ کو مانو گے، پھر آگے بات چل پڑے گی. کیونکہ ہم اپنی زیادہ تر باتیں اللہ کو ماننے کے بعد پیغمبر کے بتائے پہ اللہ کے حکم کی وجہ سے مان رہے ہیں. ہمارے پاس کی کوئی لاجک نہیں ہے، نہ ہمیں لاجک کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ لاجک مانیں کہ یہ کیا اللہ کا عدل ہے کہ پریگنینسی میں ہمیشہ عورت ہی تکلیف سے گزرتی ہے، ایک بچہ مرد کے ذریعے ہو ایک عورت کے ذریعے پھر عدل ہوگا، تو میں کہا بھائی ٹائم قیامت تک ہے، میرے کو دیتا کوئی سولوشن نہیں ہے. کیونکہ ول آف گاڈ ہی ہے کہ اس نے مرد کو اس طرح بنایا ہے، عورت کو اس طرح بنایا ہے. تو پھر بنیادی مسئلہ ہے. قادیانی بھی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی کسی قادیانی کو نہیں کہا کہ رفع الیدین پہ بات کرو. ہم کہتے ہیں پہلے ختم نبوت پہ. جب تم ختم نبوت کو مانو گے نا پھر اگلی باتیں فروعی ہو جائیں گی. فرو ہے نا. اور اگر میں نے اس کو کہتا نا جی وہ یہ مسئلے اٹھاتا ہے، یہ مسئلے اٹھا کے میں نے کبھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو مسئلہ بڑا نہیں بنایا. نہیں بنایا نا، عقیدے کو اس لیے بنایا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر عقیدہ بھی اس کا مطلب ہے اس کو بھی بڑا نہ بنایا. بھائی عقیدے اور اصول اور فروع کو دیکھیں گے تو بڑا مسئلہ عقیدے کا. عقیدے کو اس لیے نہیں بنایا کہ صحابہ کرام خوارج کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے. صحابہ کو پتا تھا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آپ جہنم کے کتے ہیں کہ نہیں. دنیا میں تو 14 ٹیکے لگتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں، زیادہ لگ جاتے ہیں بعض کا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ فرقے جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں. جو کنفرم جہنم کے کتے تھے، مطلب جہنم کے کتوں کے مقابلے پہ دنیا کے کتے تھے شاید کوئی نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جہنم کے کتے ہیں. کہا ہے جہنم کے کتوں کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. عقیدے بھی خراب، صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، اس وجہ سے ہم اجازت دیتے ہیں. اب خوارج جب آئیں گے تو ان سے ہم نے اصل مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، مسئلہ تکفیر، جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. ہم نے ان سے یہ نہیں کہنا کہ تم لوگ نمازیں لمبی کیوں پڑھتے ہو، تمہاری داڑیاں اتنی لمبی کیوں ہیں. یہ بات کے مسئلے ہیں. پہلی بات ہے مسئلہ تکفیر، یہ ڈسکس ہوگا. ان کے ساتھ بھی ویسے ان سے بھی مسئلہ تکفیر ہی ڈسکس ہونا چاہیے. تکفیر تو کرتے ہیں ایک دوسرے کی، نہیں کرتے؟ ہاں کہتے نہیں مسلمان مانتے، نہ نہ نہیں، اے لکھ کے دو کہ سارے فرقے انہی عقیدوں پہ مرے تو جنت میں چلے جائیں گے. وہ کہ نہیں، اگر کوئی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ سرکار
یہ اہل حدیث جو یہ راگ لاپ رہے ہیں نا، بریلوی بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہابی گستاخ رسول نہ ہوا تو، اور وہ کہتے ہیں ٹائم قیامت تک دے کوئی وہابی لے کے اور گستاخ رسول نہ ہوئے. تو سارے وہابیوں کو گستاخ رسول مانتے ہیں. کیوں؟ علم الغیب، نور بشر، حاضر و ناظر، ان سارے مسئلوں میں وہ اہل حدیث کو گستاخ رسول مانتے ہیں. اہل حدیث نے یہ مسئلے ان کے ماننے نہیں ہیں تو گستاخ رسول رہیں گے. ایک کنفلکٹ قیامت تک ریزالو نہیں ہونا. اور بریلویوں نے بابوں کو پکارنا نہیں چھوڑنا. وہ غیر مستقل بذات اور تائی کا فرق کر کے اس کو عین توحید سمجھ کے بابوں کو پکارتے رہیں گے وسیلہ اور توسل کے نام پہ. اہل حدیث نے کبھی ان کی توحید ایکسیپٹ نہیں کرنی. تو مسئلہ تو رہے گا. اللہ کا شکر ہے، یقین کریں لوگ تو اپنے دوسرے فرقوں کے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، قطع تعلقی کر بیٹھے تھے. ہم نے آ کے خدا نہ آ جائے یار، غلطی لگ گئی. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک بندہ فوت ہوتے وقت کہتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو بلایا، بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ کہا بڑا اچھا تھا. کہا جب میں مر جاؤں نا میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کی راکھ جلا کر ہواؤں میں، سمندروں میں، زمین میں بکھیر دینا. لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، کیونکہ اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس کے بیٹوں نے یہی کیا. اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، پانیوں کو، اس کی راکھ سمیٹ کے دوبارہ زندہ کر لیا. اللہ نے کہا ہوئے پھنس گیا نا پھر کہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا. یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے اللہ کو جواب دے ہونا ہے، لیکن یہ عقیدہ تھا کہ اگر اس طرح ہوا پھر اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکتا. تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر. لیکن جزوی، مطلقاً کفر نہیں مانتا تھا. مطلقاً ہوتا تو وہ یہ کہتا ہی نا کہ مجھے کسی کا ڈر ہے کہ جس نے مجھے دوبارہ پیدا کر کے، ایک جز کے اندر کفر تھا. اللہ نے اس کی وہ ایکسیپٹیبلٹی کر لی. اللہ نے کہا تیرا یقین تھا تجھے کو پوچھے گا؟ تھا یا اللہ، اس لیے تو یہ بچنے کے لیے کیا. اللہ فرمایا جا بخش دیا. اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے عقیدے میں جزوی شرک ہو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. جزوی شرک ہم نہیں اس کو کہیں گے، عین ممکن ہے اللہ نہ معاف کرے. ابو داؤد میں حدیث ہے یا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق نہیں معاف کرے گا. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی یزید زیادہ سے زیادہ قاتل حسین ہوا، کفر تو نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ چاہے تو نہ معاف کرے قتل کو. قرآن میں بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے. اس کا مطلب ہے نہ چاہے تو ہو سکتا ہے کسی شخص کو پکڑ لے کے ہاں بھائی اے تو ایڈا بڑا کام پایا ہے، ایڈا بڑا کام پا کے گیا، لیکن توحید کے معاملے میں امید دلا دی. جو مسلم میں حدیث ہے اگر زمین و آسمان گناہوں کے کوئی بھر کے لے آئے، شرک نہ کیا ہوا، تو میں اس سے مغفرت کے ساتھ ملاقات کر لوں گا. بہرحال ہم کسی کو کھلی چھٹی اس حوالے سے کبھی نہیں دیتے. اللہ کا شکر ہے. ہاں جی شرک تو نہیں کرتے تھے جی. جو مسلمانوں کو کافر کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری مسلم میں جس نے کسی کو کہا ہے کافر وہ خود کافر ہو گیا. شرک سے بڑی بات کرتے تھے وہ کافر ہو گئے تھے. حضرت علی کو جو کافر کہہ دے، آج کہتے ہیں آپ شیعہ کافر، نعوذ باللہ. کیوں کہتے ہیں؟ جڑے اس زمانے کہتے سن علی کافر، نعوذ باللہ. اوکے سن ٹائم قیامت تک جی سوچتے رہیے. میں ویڈیوز ریکارڈ کرایا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز.